अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं अयाज मीर साहब, सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब और रशीद साहब। नाज़रीन, हुकूमत इत्तेहाद को अदलिया की जानिब से इमरान खान को मिलने वाले गैर मामूली रिलीफ पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात है और इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने के लिए PDM सरबराह ने कल ऐलान किया है कि वो पीर के रोज़ सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुरअमन एहतजाजी धरना देंगे। पीपल्स पार्टी भी इस एहतजाज का हिस्सा होगी और नून लीग भी इस एहतजाज में शामिल होगी। हमने देखा कि इमरान खान ने पहले अदलिया के हक़ में रैलियाँ निकाली, अब हुकूमत वक्त अदलिया के फैसलों के खिलाफ एहतजाज करने जा रही है, धरना देने जा रही है। तो सवाल ये है अयाज साहब कि क्या मुल्क इस वक्त धरना सियासत का मुतहम्मिल हो सकता है, और जो सियासी लड़ाई नहीं बल्कि इसको जंगी कहेंगे, ये शक्ल क्या इख्तियार कर सकती है? मैं सुप्रीम कोर्ट पे आता हूँ और ये धरने पे आता हूँ। मैं एक चीज़ सिर्फ आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ। इस वक्त मुल्क में एक कशमकश जारी है बिटवीन टू फोर्सेस। एक तरफ अवामी सुप्रेमेसी, अवामी फौकियत की फोर्सेस हैं, उनको रिप्रेजेंट सबसे बड़ी पार्टी कर रही है तहरीके इंसाफ और उनके लीडर। दूसरी तरफ जो पाकिस्तान की 70 साला सियासत है, जिस अंदाज से चलती रही है, एस्टैब्लिशमेंट के तसल्लुत वाली सियासत, कशमकश उनमें हो रही है। PDM की जमातें मेन एक्टर नहीं है। अच्छा, वो ये जो एस्टैब्लिशमेंट वाला जो हल्का है उसका आलेकार है, उसका फसाड है, सामने वाला है, बीच में ये है। और लड़ाई ये है कि पाकिस्तान में हुक्मरानी किस अंदाज से चलनी है। अवाम की राय से अवाम ने फैसले करने हैं कि चाइना की पॉलिसी क्या होगी, अफगानिस्तान की पॉलिसी क्या होगी, या जैसे आता रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट ने करना है कि हमने अंदरूनी क्या करना है, बैरूनी क्या करना है, बजट कैसा होना है, पैसे कहाँ जाने हैं, कहाँ किसने फैसला करना है, वो है। जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, सुप्रीम कोर्ट अब तक आला अदलिया पाकिस्तान की, उसने हमेशा जो ये एस्टैब्लिशमेंट वाली सियासत है जी, उसके साथ साथ दिया है। और वो एस्टैब्लिशमेंट की आलाकार बनती रही है माजी में, और उनके हर चीज को वो अंगूठा छाप जो है वो देती रही है। पहली बार हो रहा है, जैसे पहली बार बहुत सारी चीजें हो रही हैं, पहली बार हो रहा है कि अदलिया जो पहले दुमछल्ला बनती थी एस्टैब्लिशमेंट का, वो अवामी कुव्वतों के साथ खड़ी है। और क्योंकि अवामी कुव्वतों के साथ खड़ी है, सीख पा हमारे एस्टैब्लिशमेंट वाले लोग, अच्छा, और उनके आलाकार जो PDM में हैं, जिनका आपने नाम लिया है सियासी पार्टीज का, वो हैं, तो वो जरूर उनको हजम ये नहीं हो रही कि चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल, जिसने PTI का जो कासिम सूरी वाला था नाकाम बनाया था जब अदालतें, तब उमर अताब बंदयाल बहुत अच्छे थे, दुनिया के सबसे मुनसफ और बेहतरीन जज थे। आज जब वो आइन की बात कर रहे हैं, तो वो बड़े बुरे हो गए हैं। तो आज पहली दफा ये हो रहा है कि अदलिया इज स्टैंडिंग विद द पीपल। वो चीज हजम नहीं हो रही। आपने 70 साल तारीख की बात की है, तो इस 70 साल तारीख में जीत किसकी हुई है, एस्टैब्लिशमेंट की या अवामी मकबूलियत की? कभी भी एस्टैब्लिशमेंट चैलेंज नहीं हो सकी। ये नई पहली बार हो रहा है। ठीक है, ये नया डायनामिक है पाकिस्तान में कि पहली दफा इस अंदाज से चैलेंज हो रहा है। ठीक है। और वो जो है, क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट वालों के ये तजर्बे में बात नहीं है, उनके एक्सपीरियंस में नहीं है, वो बोखलाहट का शिकार है। ठीक है। और वो इकदामात वो ले रहे हैं जो अकल के तकाजों के तहत उनको नहीं लेने चाहिए, लेकिन लिए जा रहे हैं। बट मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि इनका जो धरना शरना है, क्योंकि अवामी तायद उस अंदाज से नहीं है, अच्छा, तो वो तायब, क्या वो सुप्रीम कोर्ट को तायब करेंगे इसको, जिसके पीछे पीपल्स पावर है? हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है। आप कह रहे हैं धरना सियासत से असरअंदाज नहीं हुआ जा सकता। सलमान साहब, जो ऐवान में है वो मैदान का रुख कर रहे हैं, ये क्या हो रहा है? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में आज कशमकश है, तनाव है और टकराव है। एक तब्दील शुदा सूरत हाल है, इस पर कोई दोबारा नहीं कि सियासी महाज पर पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में लड़ती थी। पहली दफ़ा पाकिस्तान की सियासत में
پاکستان کے ادارے بھی فریق بنے نظر آ رہے ہیں. Exactly. اور آج جس عدلیہ کی بات کرتے ہیں، جب آپ اس تناؤ اور ٹکراؤ کا گہرائی سے جائزہ لیں گے، جذبات سے مبرہ ہو کے، تو یہ ٹکراؤ اور تناؤ اس دن شروع ہو گیا تھا جب پاکستان کے ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو ایک جھوٹے اور بے بنیاد کیس میں باہر نکال دیا گیا. اور کیس کیا تھا کہ جی پاناما لیکس، اور پاناما لیکس پہ صدا کون دے رہے تھے؟ ججز، کہ آپ آئیں نا ہمارے پاس آئیں، آپ ہم سے رجوع کریں. اور پھر اس کے بعد میرا خیال کوئی دو آراء نہیں کہ سب کچھ دیکھیں. نواز شریف صاحب کی سیاست کے حوالے سے دو آراء ہوں گی، لیکن میں نے یہ بات یہاں بھی کہی ہے، میں ان سے مل کے بھی آئے، وہاں بھی کہی تھی کہ آپ خوش قسمت آدمی ہیں کہ آپ کے خلاف سارے کردار کھل کے سامنے آ گئے ہیں. اچھا. اور اس پہ اب کوئی دو آراء نہیں ہے. دیکھیں جنرل باجوہ صاحب نے سب کچھ کہہ دیا، جسٹس ثاقب نثار صاحب کی آڈیوز ہر چیز کو آپس میں ملا رہی ہیں. یہ تناؤ اور ٹکراؤ وہاں سے شروع ہے. اور پاکستان کی عدالتوں کے بارے میں میری ہمیشہ سے ایک رائے ہے کہ جی بات یہ کہ جو آزاد عدلیہ ہوتی ہے اس کے فیصلے ملک کے اندر استحکام کا ذریعہ بنتے ہیں. اور اب ساری یہ صورتحال کیوں طاری ہوئی، اور خاص طور پہ پچھلے 72 گھنٹے میں بات یہ کہ گرفتاری ہو جانا کوئی مطلب ایسی بات نہیں. پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کیا غفار خان، ولی خان، ذوالفقار علی بھٹو، آصف زرداری، نواز شریف، شہباز شریف، مریم نواز، کون سا لیڈر ہے جو اریسٹ نہیں ہوا؟ یہ جرم ہو گیا جی، بہت بڑا جرم ہو گیا. اور پھر میں نے کل بھی ایک بات کہی تھی کہ میں اپنی عدلیہ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ جب پاکستان کا ایک وہ ادارہ جو بول نہیں سکتے، جن کی بنیادی ذمہ داریاں کیا ہے، دیکھیں میں یہاں پر اکثر ذکر ہوتا ہے کہ وہ تو دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہادتیں ہوتی ہیں نا، وہ تو اپنی ایک تاریخ رقم کر رہے تھے. Exactly. اور کیا پاکستان کا دشمن، کیا لاہوریے اس بات کی اجازت دیتے کہ انڈیا کی یہ جرت تھی کہ وہ لاہور آ کے جناح اس پہ حملہ کر جاتا؟ میں نے کل بھی مثال دی تھی کہ زیارت میں دہشت گردوں نے حملہ کیا تھا. لاہور میں کس نے حملہ کیا؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان صرف تحریک انصاف کے آگے نہیں ہے، یہ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز کے آگے ہے کہ جب آپ کے مفادات ہوں تو وہاں پر کوئی قومی مفادات نہیں رہتے. تو اب اس سارے معاملے کو دیکھیں جو صورتحال بننے جا رہی ہے. مریم مجھے خوف آ رہا ہے یہ پیر والے دن سے. دیکھیں آپ نے سوال درست کہا کہ کبھی حکومتیں بھی سڑکیں گرم کرتی ہیں. بات سڑکیں گرم کرنے پہ کیوں آئی؟ فضل الرحمان کی سیاست پہ 10 اعتراضات ہو سکتے ہیں. فضل الرحمان وہاں پر 15 سے 20 ہزار لوگ لانے کی اہلیت رکھتا ہے. وہ وہاں پر بٹھانے کی اہلیت بھی رکھتا ہے، وہ معاملات کو چلانے کی اہلیت بھی رکھتا ہے. اور اس کے بعد مریم نواز بھی وہاں ہوں گی. مجھے خوف یہ ہے کہ ماضی کے اندر جو تیسری فورس تھی، میں نے کل بھی کہا تھا کہ میرا خوف یہ ہے کہ وہ تیسری فورس جو ہمیشہ معاملات کو سلجھاؤ کی طرف لے کے جاتی ہے، ان کو پری پلان ٹارگٹ کیا گیا اس لیے کہ ایجنڈا کچھ اور تھا. اور یہ ایجنڈا جو ہے یہ پاکستان کا ایجنڈا نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ہم نے تاریخ میں دیکھا کہ پی ٹی آئی نے 126 دن کا دھرنا دیا لیکن کچھ حاصل نہ ہوا. اب حکومت سپریم کورٹ کے خلاف دھرنا دے کر کیا حاصل کر لے گی؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت کوئی لانگ ٹرم تو تھنکنگ ہے نہیں، بلکہ امیجیٹ گینز کے چکر میں ہم جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں. مولانا صاحب کی پرابلم جو ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی تو ان کی چھوٹی ہے لیکن پی ڈی ایم کی وجہ سے انہیں ایک بڑا رول مل گیا ہے اور بڑی حیثیت پہلے سے زیادہ مضبوط ان کی نظر آتی ہے کیونکہ حکومت بھی پی ڈی ایم کی ہے. تو اس کی وجہ سے وہ ایک اوور سائز رول پلے کرنے کے عادی ہو گئے ہیں اور یہ بھی ایک اوور سائز رول پلے کر رہے ہیں. اور ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حکومت خود اگر سپانسر کرتی ہے پروٹیسٹ کو تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے. کس کے خلاف کرتی ہے؟ اس لیے کہ اس وقت جوڈیشری ان کی تسلی کے فیصلے نہیں کر رہی نا. دیکھیے بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہم اصول کی بنیاد پہ بات نہیں کرتے. اچھا. ہمارے لیڈروں نے، چاہے وہ عمران ہے، چاہے وہ نواز شریف ہے، چاہے وہ کوئی اور ہے، اگر تو کوئی ادارہ ان کے حق میں بات کرے تو واہ واہ سبحان اللہ، اور نہیں کرے تو بہت برا ہے. اب دیکھیں نا نواز شریف صاحب نے ستمبر 2020 میں کیا تقریر کی تھی فوج کے خلاف، نام نہیں لیے تھے. جی. آج فوج کے سپورٹر ہیں. ایگزیکٹلی. وجہ کیا ہوئی ہے؟ کیونکہ رول بدل گیا ہے. اچھا اسی طرح آپ کو باقی لیڈروں کا بھی یہی نظر آتا ہے، عمران خان کا بھی یہی نظر آتا ہے آپ کو کہ ایک وقت میں تعلقات ٹھیک تھے، اب وہ
کچھ لوگوں یعنی کے آپ کہہ رہے نام. سیاسی جماعتیں اپنے اپنے مفادات کے لیے اداروں کو استعمال کرتی سیاسی ہیں. جماعتیں مفادات کے لیے ہیں, تقسیم در تقسیم اتنی زیادہ ہوگی جس کی وجہ سے ہمارے ہاں سیاست اس وقت اس ایسے خطرناک موڑ پہ ہے کہ آپ یہاں کوئی بھی کر لیں یہاں جھگڑا پیدا ہوگا. اور جب تک آپ اس ٹینشن کو ڈیفیوز نہیں کرتے اور آپ اصول کی بنیاد پہ نہیں چلتے, جو کہ ہماری اس وقت پولیٹکس میں نہیں ہیں, فوج کو بھی تعریف کر لو, فوج کی بھی برائی کر لو, اور جوڈیشری کی تعریف کر لو, جوڈیشری کی برائی کر لو, کیونکہ بے لگام گفتگو ہوتی ہے. باقی رہا قائن کے فریم ورک میں رہتے ہوئے جوڈیشری نے ایک رول پلے کرنا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ماضی کا جو سیاست کی جو مثالیں دی جاتی ہیں نا وہ ہیں غلط ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جو ہم بات کرتے ہیں, ہم ہسٹری کو سلیکٹیولی استعمال کر کے موجودہ سیاست کے مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. جناح ہاؤس کا نعرہ صبح شام دوپہر پرائم منسٹر سے شروع ہو کے ہر کوئی لگا رہا ہے. تاریخ پتہ ہے آپ کو اس کی؟ بالکل یہ جناح ہاؤس ہے. یہ اکتوبر 1943 میں قائد اعظم نے یہ خریدا تھا. جنوری 44 میں اس کے 3 مہینے کے بعد پنجاب حکومت نے انڈر ڈیفنس آف انڈیا رول اس کو ٹیک اوور کر کے آرمی کا میس بنا دیا. قائد اعظم نے کوشش کی کہ تھرو کورٹ یہ گھر ان کو واپس مل جائے, وہ نہیں ملا. 47 میں جب پاکستان بن گیا تو یہ اس کے کچھ عرصے کے بعد جی او سی ہاؤس بن گیا. پھر 1965 میں کور کمانڈر ہاؤس بن گیا. 1959 میں منسٹری آف ڈیفنس نے ایک قیمت ڈٹرمن کر کے قائد اعظم کے وارثین کو وہ پیسے ادا کر دیے 1959 کے اندر. تو قائد اعظم کبھی اس گھر میں نہیں رہے. اچھا, کبھی گھر میں تو تبھی رہیں گے, گھر ان کو ملے گا. اکتوبر میں خریدا, اور وہ بہت بزی ٹائم تھا قائد اعظم کا, ٹائم نہیں تھا قائد اعظم کے پاس. اکتوبر میں خریدا, جنوری میں پنجاب حکومت نے ٹیک اوور کر کے اس کو میس بنا دیا. تو یہ دیکھیں نا کیوں اس وقت کہا جا رہا ہے, وہ بورڈ تو ہمیشہ لگا ہوا تھا اس گھر کے اوپر, کیوں کہا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس کے موجودہ کانٹیکسٹ میں سیاسی ڈیویڈنٹ ہیں, اور یہ تنگ نظری اور تنگ سوچ کا مسئلہ ہے. جب تک اس سے باہر ہماری سیاست نہیں نکلے گی, کچھ کر لیں, چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ان کو سپورٹ کرے, اسٹیبلشمنٹ نہ کرے, یہ دنگا فساد ہمارے ہاں چلتا رہے. کل سے جناح ہاؤس ان کے کان پک گئے ہمارے. ٹھیک ہے, صافی صاحب اس وقت حکومت کی ترجیحات میں کیا شامل ہونا چاہیے؟ احتجاج کرنا چاہیے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس وقت بجٹ پیش کرنے کی تیاری ہو رہی ہے, 12 اگست کو قومی اسمبلی تحلیل ہونے جا رہی ہے, ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انتخابی مہم چلاتی حکومت, لیکن حکومت تو اس وقت احتجاجی تحریک کرنے جا رہی ہے. کیا یہ حکومت کے مفاد میں ہے؟ یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہے, نہ حکومت کے مفاد میں ہے. دلچسپ صورتحال ہے کہ حکومت خود اپنے خلاف احتجاج کے لیے نکلی گئی ہے. پاکستان میں انہونیاں ہوتی رہی ہے اور مزید بھی ہوتی رہے گی, لیکن ایک ادب اور احترام کے ساتھ چلے. جناح ہاؤس نہیں صحیح, وہ کوئی عام ہاؤس, اس پہ کیا بلوائیوں کا یوں گھس جانا اور جلا ڈالنا وہ ٹھیک تھا. تاریخ بیان کی گئی جناح ہاؤس سے جو ان سے منسوب ہے, اگر وہ نہیں بھی رہے ہیں اس میں, وہ ویسی کوئی کسی عام شہری کا گھر ہوتا, کور کمانڈر کا گھر بھی وہ نہ ہوتا, تو کیا اس کو جلانا, اس کی جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ اور تاریخ کی بات ہو رہی ہے تو ریڈیو پاکستان جو پاکستان کا سب سے پرانا ریڈیو اسٹیشن ہے, 1935 میں قائم ہوا, اور ریڈیو کو ایجاد کرنے والے مارکونی نے آ کے اپنے ہاتھوں سے اس وقت کے وزیر اعلیٰ جو صوبہ سرحد تھا ان کی درخواست پہ اس تاریخی عمارت کو قائم کیا تھا, اور اس میں پشتو اور پاکستان کا ایک بہت بڑا ہیریٹیج جو تھا وہ تباہ ہوا. تو اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہے؟ اس کی تو مجھے سمجھ نہیں آتی. اگر کل مولانا صاحب آ رہے ہیں پرسوں, ان کی آمد اول تو ریڈ زون میں عام لوگوں کا داخلہ ہی ممنوع ہے. اسلام آباد میں دفعہ 144 نافذ ہے, آرٹیکل 245 کے تحت فوج کی مدد بھی انتظامیہ کو حاصل ہے. بہت سارے قانونی تقاضے یا تو مولانا صاحب کو پورے کرنے پڑیں گے, یا پھر بہت سارے قاعدے جو ہے قانون کے اس کو توڑ کے انہیں ریڈ زون پہنچنا ہوگا, اور سپریم کورٹ کے سامنے دھرنا انہیں دینا پڑے گا. وہ تو ایک
ایک الگ کہانی ہے. جس طرح عمران خان صاحب کا دعویٰ بولنا ٹھیک نہیں تھا, ان کے ساتھیوں کا دعویٰ بولنا ٹھیک نہیں تھا, ان کے بلوائیوں کا موٹر وے کو جلانا ٹھیک نہیں تھا, اسی طرح مولانا صاحب کا جلاؤ گراؤ اور لاک ڈاؤن جو ہے وہ بھی درست نہیں ہے. یہ لڑائی جو ہے واقعی یہ جو سب لوگ ہیں, یہ پی ڈی ایم وغیرہ, یہ واقعی اعلی کار ہے, اور اس میں پی ٹی آئی بھی شامل ہے. وہ بھی کوئی اتنی اس کی جو ہے وہ بھی ایک وہ اگر یہ مقامی اسٹیبلشمنٹ کے اعلی کار ہے تو پی ٹی آئی, اگر یہ بحث بہت دور تک چلی جائے گی, لیکن میں مختصراً کہوں گا, میری یہ سوچ ہے, میری یہ رائے ہے کہ پھر پی ٹی آئی عالمی اسٹیبلشمنٹ کا اعلی کار ہے. ابھی آرمی چیف اور جو باقی پاکستان کے جو باقی سیاسی حکومت کے جو نمائندے تھے چین سے ہو کے آئے, اور 48 ارب ڈالر کا ایک منصوبہ چین بہت مدت بعد اس کو دوبارہ شروع کرنے پہ راضی ہوا تھا, ریلوے ٹریک کو اپ گریڈ کرنے اور سی پیک سے ریلیٹڈ جو باقی بہت سارے منصوبے تھے. اب ان حالت میں چین پاکستان کے ساتھ کیا وہ منصوبہ جاری رکھے گا؟ 2014 کا آپ نے ذکر کیا, اس وقت آپ کو پتہ تھا کہ چینی رہنما پاکستان آ رہے تھے, تو اس وقت عمران خان سڑکوں پہ تھے. جب چین کے ساتھ پاکستان کے تعلقات بہتر ہوتے جاتے ہیں, تب خان صاحب کو تب چڑھتی ہے اور وہ سڑکوں پہ آتے ہیں, وہ پھر قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں, پھر وہ ساری صورتحال کو تبدیل کر کے رکھ دیتے ہیں. بات دراصل یہاں پہ یہ ہے کہ جو عدلیہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ عوام کی ترجمانی کر رہی ہے, تو واقعی وہ عوام کے ایک طبقے کی ترجمانی تو کر رہی ہے, لیکن یہ مولانا کے سپورٹر, یہ پیپلز پارٹی کے سپورٹر, یہ مسلم لیگ نون کے سپورٹر بھی عوام ہے. ان کی اگر ترجمانی نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے ہیں. تو عدلیہ کو یہ اطمینان دلانا پڑے گا, اگر آج نہیں تو کبھی اس سوال کا انہیں جواب دینا پڑے گا کہ وہ ایک جماعت کی لیڈر کو جو ملزم کی حیثیت میں کٹہرے میں کھڑے ہو کے ان کو اگر خوشی, ان کو دیکھ کے خوشی محسوس ہوتی ہے, تو کل جب مولانا اس دروازے پہ کھڑے ہوں گے تو سوال یہی بنتا ہے کہ وہ بھی عوامی نمائندہ ہیں, تو کیا چیف جسٹس صاحب کو تب بھی خوشی ہوگی کہ نہیں؟ آج رجسٹرار صاحب جس قدر آپ کہہ رہے ہیں کہ انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے. ہمارا سوال یہ ہے, ایاز صاحب کہ آنے والا ہفتہ بڑی اہمیت کا حامل ہے اور پیر کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی کھیل کا آخری راؤنڈ شروع ہو چکا ہے, ہم انجام کی جانب بڑھ رہے ہیں؟ یہ بڑی پروٹریکٹڈ سٹرگل ہے, ایک دم کوئی آخری راؤنڈ والی بات نہیں ہے, بہت ہی یہ گہری ہے اور آگے جائے گی. اور ایک چیز ہے, مولانا صاحب قبلہ ریکارڈ پہ ہیں کہ وہ جو ہم نے دھرنا دیا تھا 2019 میں, ہمیں کہا گیا تھا کہ آؤ, یہ ریکارڈ پہ ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, اور کہا گیا تھا کہ ہم اس کا تختہ پرویز الہی صاحب کے تھرو پیغام گیا کہ ہم اس کا تختہ الٹ رہے ہیں, آپ آؤ. ہم وہ آئے, ہمارے ساتھ دھوکہ ہوا. تو پہلے تو سوچنے کی بات ہے, جو کل جو دھرنا وہ پرسوں جو دھرنا دے رہے ہیں وہ اپنی دانش سے دے رہے ہیں, یا ایک بار پھر کچھ کوچنگ وغیرہ جو ہماری سیاست اس سے خالی کبھی ہوئی نہیں, پھر کوئی کوچنگ اور ٹیوشن تو پیچھے سے نہیں ہو رہی. ہمارے اکثر دھرنے جو ہیں, جس میں 2014 والے بھی شامل ہیں, اس میں کوچنگ اور ٹیوشن کا عنصر شامل رہا ہے. لیکن ایک میں چیز کہوں گا کہ یہ جو کشمکش ہے, یہ اتنا جذبات اور اس میں اتنی شدت آ گئی ہے کہ روایات اور ٹریڈیشنز اور ایک جو کامن ڈیسنسی ہوتی ہے, وہ اس کے سارے تقاضے پامال ہو رہے ہیں. سب ایک طرف. یہاں پہ اریسٹس پاکستان کی تاریخ کا حصہ, ہندوستان کی تاریخ کا حصہ ہے. یہ جس طریقے سے آج کل گرفتاریاں ہو رہی ہیں کہ نہ کوئی کسی عورت کا پرواہ کی جا رہی ہے, خواتین کا تقدس نہیں کیا جا رہا. عثمان ڈار سیالکوٹ میں اس کے گھر کا آپ دیکھیں ویڈیو اگر, کہ اس کی وہ ماں کو کیسے وہ ٹریٹ کر رہے ہیں. یہ کہاں سے بھائی وہ چیزیں آ گئی ہیں؟ جس طریقے سے گرفتار کر کے ہمارا ساتھی ہے عمران ریاض, وہ کہاں پہ ہے؟ ویئر ہیز ہی گون؟ ہائی کورٹ کے سامنے ڈی پی او وہاں سیالکوٹ کا کہتا ہے ہم نے جی جیل سے رہا اسے کر دیا. ٹھیک ہے, وہ لاپتہ ہے, مل نہیں رہا. یہ چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ مطلب اس کشمکش میں اتنے ہو گئے ہیں, جو بروٹلائزیشن آف دا پنجاب پولیس ہو گئی ہے. پنجاب پولیس ہمیشہ ایک رول ادا کرتے رہی ہے, گرفتاریوں کا, سیاسی دبانے میں, سپریشن میں رہا ہے,
पर ये जो नई चीजें आ गई हैं कि आपने करना है और इस तरह तशद्दुद करना ठीक है, इस तरह आपने, मतलब ये आपने किस किस्म का माहौल पाकिस्तान में बना दिया है। और आप क्यों नहीं समझ रहे कि आपकी मदाखलत से पाकिस्तानी तारीख में पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंच चुका ठीक है, तो आप कह रहे हैं ये सब कुछ क्यों हो रहा है और इसका जिम्मेदार कौन है? सलमान साहब, इस सियासी लड़ाई का अंजाम क्या देख रहे हैं आप? देखें, ये जो आखिरी फिक्रा का है ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि उनकी मुदाखलत से पाकिस्तान की तारीख यहाँ तक पहुँची है। तो मैंने, आपको याद होगा कि कुछ माह पहले मैंने कहा था कि काश खान साहब साबित कदम रहे इसी बात पे, लेकिन उसके बाद उसी जनरल बाजवा को प्रेसिडेंट हाउस में बैठकर वो एक्सटेंशन नहीं, ताहयात एक्सटेंशन की पेशकश की। फिर कहा कि सियासी क़यादत से नहीं, उनसे बात होगी। ये दरअसल चोर दरवाज़ों का सिलसिला है ना, ये बंद होना चाहिए कि ये चोर दरवाज़ों से जो आके मसनद इक़्तिदार पर बैठते हैं, फिर वो ये नहीं देखते कि हम किसके मैंडेट से आए हैं, क्या हमने अवाम को डिलीवर करना या नहीं करना, वो सर्टिफिकेट तकसीम करते हैं कि ये जनरल जो था ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जमहूरियत पसंद जर्नैल था, इससे ज़्यादा जमहूरियत की खिदमत किसी ने नहीं की, इसने हमें बुलाया, बुलाकर बैठाया, बैठाकर चलाया, और खारजा महाज पर भी इन्होंने हमें डिलीवर किया, और फिर वो मीर जाफ़र और मीर सादक बन गया। देखें, तारीख बड़ी तल्ख है, लेकिन मैं साफ़ी साहब ने जो बात की है वो बात नहीं हो रही। आखिर क्या वजह है? ये सारा सिलसिला आपको याद है, मैंने 2 हफ्ते पहले कहा था ये सी पैक की लड़ाई है। अच्छा, ये सी पैक की लड़ाई है, ये हजम नहीं हो रही इंटरनेशनल फोर्सेस को। ये जब चीन के सदर के आने की बात होती है तब भी डरना होता है। ये चीन का वजीर खारजा आया था, उसने कहा कि आप अंदर सियासी इस्तेहकाम पैदा करें, हम आपके साथ खड़े हैं, तो हुकूमत वो ने हमारे क्यों नहीं बात हमसाये पल्ले से हैं। बांधी? जी, उन्होंने कहा सियासी, किसको कहा था? दुनिया में किसी मुल्क को चीन ने नहीं इससे पहले कहा, इसलिए कि वो तो आपकी मदद करना चाहते हैं, आप मदद नहीं लेना चाहते। पाकिस्तान के अंदर एक एजेंडा आगे की तरफ बढ़ाया जा रहा है। एक और बात जो भी कही गई है कि जी वो जिना हाउस, उसमें जिना साहब ने क्याम नहीं किया था, जिना हाउस का नाम बड़ा मुतबर्रक है और वो कोर कमांडर हाउस था, चले छोड़ें उसको। क्या हमारी ताकत के महवर GHQ पे हमला नहीं किया गया? क्या वो जो MM आलम का जहाज था उसे नजर आतिश किसने किया? क्या मर्दान के अंदर जो कुछ हुआ, मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्या कराची के अंदर, ओ यार फौज की तरफ देख के तो लोग एहतराम से उसे सलूट करते थे। ये नफरत कौन पाकिस्तान के अंदर फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? देखें, मैंने कल भी कहा था, मैं दोबारा कहूँगा कि ये इंटरनेशनल एजेंडा है कि जब तक कि पाकिस्तानी कौम और फौज के दरमियान तफरीक पैदा नहीं की जाएगी, दुश्मन का एजेंडा कामयाब नहीं हो सकता। और इसी एजेंडे के मुताबिक पाकिस्तान में काम हुआ है, चंद माह से काम हो रहा था। मैं समझता हूं कि इसमें हुकूमत भी जिम्मेदार है कि आपने क्यों खामोशी तारी रखी। और वो जो नई सफबंदी हुई है, ये यहाँ कहा गया कि जी पहली दफा जो अदलिया है वो अवामी, भाई ये जो शरपसंद थे जिन्होंने फौजी तनसीबात पर हमला किया है, ये अवाम नहीं है। अवाम फौज के साथ खड़ी है और सारी सूरत हाल के अंदर कौम में फौजें हमेशा वही फतह याद होती है जिसके पीछे कौम खड़ी हो। अनासिर अवाम की नुमाइंदगी नहीं करे। लेकिन डॉक्टर साहब, अब जो बात हो रही है चीन की, हम देख रहे हैं कि अमेरिका हो, चीन हो, आलमी ताकत सब तशवीश का इजहार कर रही हैं पाकिस्तान के अंदरूनी अदम इस्तेहकाम पर। एक परेशान नहीं है तो हम ही परेशान नहीं हैं, तो किस तरफ जा रहे हैं मामलात? देखिए, मामले जो है ना अभी मैनेज हो सकते हैं इस स्टेज के ऊपर। अगला जो टॉपिक होगा उसमें बात करूँगा कि मैनेज हो सकते हैं इस स्टेज के ऊपर। और ये समझना कि वो बाहर का एजेंडा है, बाहर का ये है, बाहर के प्लेयर कुछ नहीं कर सकते जब मुल्क के अंदर आपस में खलफशार ना हो। इसमें होता ये है कि हमेशा अगर इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शंस बढ़ जाएं, और इसमें सबसे बुनियादी रोल सियासतदानों का होता है, क्योंकि वो उनका ताल्लुक सोसाइटी से होता है ना। तो अगर सियासतदान अपना किरदार अदा नहीं करते, या वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक ऐसी जंग शुरू कर देते हैं कि हमने दूसरे को बर्दाश्त नहीं करना, तो सियासत तो जब अगर बर्दाश्त नहीं है तो सियासत नहीं चला करती। ठीक, फिर यही होता है कि जिसका हाथ पड़ गया वो कामयाब हो गया, जिसका हाथ नहीं पड़ गया वो बेचारा मारा गया। तो ऐसी सूरत हाल में जो मुल्क तरक्की नहीं करते और मुल्क के अंदरूनी कमज़ोरियाँ जो हैं वो ख़राब हो जाती हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की सियासत, पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के माशरे को शदीद ख़तरा है, और ये ख़तरा अंदरूनी ख़तरा है। ठीक है। और आज के ज़माने में
اگر اندرونی خلفشار ہو اور اکنامک انسٹیبلٹی ہو، اقتصادی طور پہ غیر یقینی صورتحال ہو، تو اس ملک کا انٹرنیشنل کردار خود بخود خراب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ آپ کس بیسس پہ آپ انٹرنیشنل کردار ادا کریں گے جب آپ کے اندر صبح شام دوپہر ایک بیان بازی چل رہی ہے. اور یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہم میرٹ پہ چیزیں نہیں دیکھتے، اصول کی بنیاد پہ نہیں، انٹرسٹ کی بات ہے. میں آپ کو ہر ایشو کو میں ایکسپلین کر دوں گا. لیکن صافی صاحب، سیاست، ریاست، معاشرت خطرے میں ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ دیکھیں، ذمہ داری تو اگر تعین کرنے پہ ہم آ جائیں گے تو پھر آپ اجازت نہیں دیتے، پھر میں نام لینا شروع کر دیتا ہوں. لیکن چلے میں آپ کی مجبوریوں کو سمجھتے ہوئے یہ پی ڈی ایم کے زبانی بتا دیتا ہوں کہ پی ڈی ایم کا جو ابھی تازہ سٹانس ہے، جو احتجاج کے حوالے سے ان کا یہ خیال ہے، یہ الزام ہے کہ ایک 3 رکنی بینچ جو ہے وہ ایک ملزم، میں مجرم ان کو نہیں کہتا، ایک سابق وزیر اعظم جو ملزم ہے ان کو تحفظ اور ان کی سرپرستی یہ بینچ کر رہا ہے، اور باقی سیاسی جماعتوں کا اس قدر سنوائی نہیں ہوتی. آج آپ جانتی ہے کہ جنرل عاصم منیر صاحب نے دورہ کیا ہے کور ہیڈ کوارٹر پشاور کا، اور وہ پریس ریلیز ابھی میں پڑھ رہا تھا، اس کا لب و لہجہ بہت سخت ہے. اب یہ آپ کی ٹی وی پہ کچھ ٹکر اس کے چلے بھی ہے، لیکن آج آرمی چیف نے ایک دفعہ پھر 9 مئی کو بلیک ڈے قرار دیا ہے، اور انہوں نے واضح پیغام دیا ہے کہ شرپسندوں اور ان کے سرپرستی کرنے والوں کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے گا، اور ٹالرنس نہیں دکھائی جائے گی. اور فوجی تنصیبات، چاہے آپ ان کا، اگر آپ کو جناح کے نام سے چڑ ہے تو ہم ان کو جناح ہاؤس نہیں کہتے، لیکن انہوں نے فوجی تنصیبات کا لفظ استعمال کیا ہے کہ آئندہ اس قسم کی اجازت نہیں دی جائے گی. اور جن لوگوں نے جن فوجی تنصیبات اور عوامی تنصیبات کو نقصان پہنچایا ہے، اس پریس ریلیز میں بہت وضاحت سے بات کی گئی ہے کہ ان لوگوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. تو یہ ایک دوسری تصادم، میں نے پی ڈی ایم کا ذکر کیا، ایک دوسرا جو سخت سٹانس ہے آرمی چیف کا، اس کا ذکر کیا. کل عمران خان صاحب نے آرمی چیف پر الزامات دوبارہ دہرائے، اور پھر ساتھ جاتے جاتے یہ بھی کہا کہ اگر میں حکومت میں آؤں گا تو جنرل عاصم منیر صاحب کو میں نوکری سے نہیں نکالوں گا. ان کا مقصد یہی تھا. لیکن ساتھ ساتھ یہ جو اصل لڑائی ہے کہ موجودہ عدلیہ نے جلد الیکشن نواز شریف کی عدم موجودگی میں کروانے ہیں، نواز شریف کو نہیں آنے دینا ہے، اور لیول فیلڈ جو ہے عمران خان صاحب کو، اور ان کو عمران خان صاحب کو سپورٹ کرنا ہے، اور لیول فیلڈ نہیں فراہم کرنا. پاناما میں نکالے گئے نواز شریف کو نہیں آنے دینا ہے. 60-70 ارب کا جو کیس ہے نیب کا عمران خان پہ، ان کو کلی چھٹی ہے. اصل لڑائی یہ ہے. ٹھیک ہے، تو مسائل پر ہم نے بات کر لیا، اب ہم نے اس کے حل کی طرف جانا ہے کہ اس بحرانی کیفیت کے سیاسی حل کے امکانات کتنے ہیں. اسی پر بات ہوگی اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. بحرانی کیفیت کے سیاسی حل کے امکانات پر ہم نے بات کرنی ہے. یا صاحب، کیا کوئی حل آپ کو سجائی دے رہا ہے اب بھی؟ دیکھیے، ڈرائیونگ سیٹ میں کون ہے؟ ڈرائیونگ سیٹ میں پی ٹی آئی تو نہیں ہے، عوامی قوت ہے. لیکن ڈرائیونگ سیٹ میں تو گورنمنٹ بیٹھی ہے، یا گورنمنٹ کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. وہ چیزوں کو مشتعل اور اشتعال کا جو ایک ڈائمنشن ہے وہ کیوں دے رہی ہے؟ حکومت کا کام ہونا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کا کام ہونا چاہیے کہ معاملات کو ٹھنڈا کیا جائے. آپ کا ہر بیان جو ہے اس میں ایک پتہ نہیں کون سا آپ وہ سریا بیچ میں ڈال دیتے ہیں. آپ کے وہ جو اقدامات ہیں، اب میں گریبان سے پکڑنے کی بات میں کروں گا تو یہاں پہ اشتعال پیدا ہو جائے گا، اور جب اشتعال حضرت کا ہوتا ہے وہ ہم ظاہر ہے مطلب ہم سہ نہیں سکتے. وہ اس کی کیفیت وہ ایسے بھی ہوتی ہے. تو ہم لڑتے ہیں بھائی، بات ہے آپ کیوں چیزوں کو اشتعال کرتے ہیں؟ آپ کے انٹرسٹ میں آپ لائے گئے، خود آئے جیسے ہے، آپ کا انٹرسٹ ہے کہ حالات نارمل پہ آئیں. اس میں یہ جو ہے آئے روز کا بحران یہ پیدا نہ ہو.
ये शहबाज शरीफ के इंटरेस्ट में है, ये गवर्नमेंट के इंटरेस्ट में है, ये सबके इंटरेस्ट, एस्टैब्लिशमेंट के इंटरेस्ट में है। ठीक है। लेकिन ये बगैर मतलब मुंह खोलना है तो जरूर एक ईंटी फेंकनी है, ऐसे ही कर रहे हैं। ऑपोजिशन तो ऐसे बातें करती है। ऑपोजिशन, गवर्नमेंट और ऑपोजिशन में कम से कम आप कुछ तो फर्क रखें। ठीक है। जो आपने इक़दामात जो करने भी हैं, मतलब धमकी आमेज गुफ्तगू जो है, ये पाकिस्तान का वतीरा क्यों बन गया है? किसने और बनाया? आप जब धमकी आमेज गुफ्तगू करते हैं, दूसरे को जवाब आए तो आप कहते हैं ये देखो शर्पसंद है, ये अवाम नहीं है। और हाई कोर्ट में जो कल परसों पेशी हुई थी, तो एक जज साहब ने कहा था लाहौर हाई कोर्ट में कि वो गिरेबान का जिक्र करके, आप ऐसे करेंगे तो फिर रद्द अमल ऐसा ही होगा। वो जज साहब ने कहा है। तो ये आप क्यों करते हैं ऐसी चीज? या तो होना कि ये ज़ियाउल हक की एस्टैब्लिशमेंट हो। बार बार गुजारिश कर चुके हैं, जमाना बदल गया है, ज़ियाउल हक का जमाना नहीं है। जो इक़दामात तब हो सकते थे अब नामुमकिन हैं, और हमने हालिया दिनों में देख लिया है। ठीक है। लेकिन सलमान साहब, आपको नहीं लगता कि मामला बिगाड़ की तरफ जा क्यों रहे हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? क्योंकि खबरें तो ये भी आ रही थी कि दोनों फरीकैन के दरमियान जब मुज़ाकरात की टेबल पर बैठे थे तो इस बात पर इत्तफाक हो चुका था कि बजट के बाद असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएंगी, लेकिन जो सबूताज हुआ वो खान साहब के बयानात बड़ी वजह बताए जा रहे हैं। अब भी आपको लग रहा है कि किसी सतह पर मफाहमाना कोई निज़ाम चल रहा है? सवाल में जवाब दे दिया कि जब 3 नुकात पर इत्तफाक हो गया था तो सिर्फ इलेक्शन की डेट थी ना, वो चंद हफ्तों का या आगे हैं या पीछे हैं, और इस मामले पे भी इत्तफाक राय हो जाना था। अब बात ये कि क्या वजह है कि इसी तनाव और टकराव के अमल में वो जो इंतखाबी अमल है वो गुम होकर रह गया। कल वो 14 मई जो पंजाब में इंतखाबात होने थे, मैं तो आपको बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि जो जिस पार्टी का इंटरेस्ट था और जिसे यहाँ पर बार बार अवामी कुव्वत कहा जाता है, देखिए छोटे मोटे हम कॉलेज के इलेक्शन लड़ते थे तो जब हम जीत रहे होते थे ना तो हम लड़ते नहीं थे किसी से, हमें पता होता था कि ये इंतखाबी अमल सबूताज नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर मैं पहले भी एक बात कह चुका हूँ कि जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। देखें, बुनियादी फैसले हमेशा पॉलिटिशियंस करते हैं। ये मुल्क जो है एक पॉलिटिशियंस के, कानूनदान के, एक क्रेडिबल लीडरशिप की क़यादत में वजूद में आया था। ये मुल्क जमहूरियत की बुनियाद पर बना था, और जब आपने जमहूरियत को नुकसान पहुंचाया, जब आपने मैंडेट को तस्लीम नहीं किया तो मुल्क टूट गया। आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियन अपने तर्ज अमल पर नज़रसानी करे, अपने आप को आइन और कानून से बालादस्त न समझे कि जो वो चाहेगा वो होगा। ऐसे नहीं होगा। अच्छा। मैं बार बार आपको कह रहा हूँ ऐसे नहीं होगा। बात है कि आपकी हिकमत अमली गलत साबित हुई है। देखें, जो पॉलिटिशियन होता है वो अपनी नाव को कभी डुबोता नहीं है, जिस नाव पे सवार होता है। आपने क्या कितना नुकसान किया आज तक? मुझे एक हिकमत अमली आप बता दें। आपने कौमी असम्बली तोड़ी, उसके बाद आपने कौमी असम्बली से रिजाइन किया, फिर आप मिन्नतें तरले डालते रहे कि उस असम्बली में हमें वापस आने दें। फिर आपने 2 सूबों की असम्बलियां तोड़ी, अपनी हुकूमतों को घर भिजवा दिया। आपके अरकान आपको कोसते रहे कि ये काम ना करें। बात यह कि जब तक आप सियासी तर्ज अमल अख्तियार नहीं करेंगे और अपनी ज़ात को आगे रखेंगे, यही सूरत हाल तारी होगी। देखें, गेंद है पॉलिटिशियंस की कोर्ट में। अच्छा। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आइंदा हफ्ता इंपॉर्टेंट है कि ऊंट किस करवट बैठना है। कोई मफाहमाना कोशिश हो रही है? जी देखें, बात है कि मैं आज भी समझता हूं कि फजलुर रहमान साहब अगर वहां पर पहुंच जाते हैं तो कोई भी गैर मामूली सूरत हाल तारी हो सकती है। उससे पहले करना चाहिए। इसमें देखें, कोर्ट पहली दफा फरीक बनी है, आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। आप लाएं कुछ गैर जानिबदार लोगों को कि जो कंट्रोवर्शियल केसेस हैं। देखिए, मैं पहले रोज से कहता हूँ ये सारी सूरत क्यों पैदा हुई? ये 3 अरकान का बेंच क्यों फैसले करेगा? फुल बेंच क्यों नहीं फैसले करता? जिन फैसलों का इन्हिसार कौम, मुल्क और पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम के हवाले से है, आप फुल बेंच बिठा दें, जो भी फैसले होंगे पूरी कौम पीछे खड़ी होगी। ये 3 बेंच वाला, जो 3 अरकान के बेंच वाला फैसला है, इससे प्रॉब्लम पैदा हुई है। मैं नहीं कह रहा, जजेस कह रहे हैं। आपने खुद अदलिया में तकसीम कर दी। हम तो लोग तो आपके पास गए थे कि कौम के अंदर तकसीम है, आज इदारों के अंदर आपने तकसीम पैदा कर दी। आप कह रहे हैं कि फुल कोर्ट हल हो सकता है। हमें हल पर ही मजीद बात करनी है, लेकिन इस ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ये सियासी और इदारा जाती बहरान का हल क्या है आपकी नज़र में?
دیکھیے اس وقت ہم ایک نہایت ہی خطرناک سمت میں چلے جا رہے ہیں، لیکن ابھی سچویشن ایسی ہے جسے سالویج کیا جا سکتا ہے، جسے کیسے بچایا جا سکتا ہے، اور اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری نہ صرف معاشرہ، نہ صرف سیاست، بلکہ ریاستی ادارے بھی آپس میں تقسیم ہو کے جو ہیں کمزور ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کا حل ہے 3 سٹیپس اس کے لیے چاہیے۔ پہلا یہ ہے کہ ڈائیلاگ، اس ریکنسیلیشن کے لیے ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ وہ تو ناکام ہو گئے۔ میں ابھی بات کرنے دیں مجھے۔ اچھا، ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ دوسرا اس کے اندر جو ضرورت ہے، ڈائیلاگ کس مقصد کے لیے؟ ڈائیلاگ نئے انتخابات کے لیے۔ اچھا، اب سوال یہ پیدا ہو، ڈائیلاگ اور نئے انتخابات، یہ ہے مسئلے کا حل۔ اچھا، اب یہ کس طرح کیا جائے گا؟ سیاستدان تو ڈائیلاگ کے حق میں نہیں ہے، وہ تو فتح اور شکست کے کشمکش میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ کام روایتی طور پر پاکستان میں سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ نے کیا ہے۔ اچھا، اور اس لیے یہ ضروری ہے کہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ایک نان پارٹیزن رویہ اختیار کرے، بجائے اس کے کہ ثالث کا کردار ادا کرے، بجائے اس کے کہ سخت قسم کے بیانات جاری کیے جائیں اس کی طرف سے۔ ایک نان پارٹیزن حیثیت میں پارٹیز کو بٹھائے، اور بٹھا کے یہ اس لیے بٹھائے کہ کب الیکشن ہونا ہے اور اس کے بعد الیکشن کروا دیے جائیں۔ یہ تو ہے حل آپ کے پاس۔ اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر دوسرا راستہ بھی ہے۔ دیکھیے ملک، میں نے کل بھی کہا ہے، ریپیٹ کرتا ہوں میں اس بات کو، کہ ملک چلتا ہے، حکومتیں رہتی ہیں، نظام بھی آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن مقصد کوئی پورا نہیں ہو رہا ہوتا۔ سوڈان بھی چل رہا ہے، لیکن سوڈان میں کیا ہو رہا ہے؟ اسی طرح اور بہت سے ملک ایسے ہیں، اپنی جگہ ملک قائم ہے، لیکن جو بنیادی کام ریاست کا اور حکومت کا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا۔ لہذا ڈائیلاگ فار نیو الیکشنز، اور اس کے لیے سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کو ایک نان پارٹیزن ایٹیچیوڈ اڈاپٹ کر کے یہ گفتگو کو ارینج کرنا چاہیے الیکشن کروانے کے لیے۔ اور جتنے اچھے الیکشن آپ کروائیں گے، اس ملک کا مستقبل اتنا ہی بہتر ہوگا۔ ورنہ جو جوتیوں میں اس وقت دال بٹ رہی ہے، اور حکومت ریاستی قوت کو استعمال کرنا چاہتی ہے، اور اپوزیشن عوامی قوت کو استعمال کرنا چاہتی ہے، اس سے ملک کی اور ریاست کی اور ریاستی اداروں کی تباہی ہے۔ ٹھیک ہے صاحب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں مذاکرات ہی واحد حل ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ مذاکرات ہوئے لیکن وہ بے نتیجہ رہے، ناکام ہو گئے۔ اب آگے کیسے بڑھنا ہے؟ آگے بڑھنے کا تو میرے خیال میں عمران خان صاحب ہی کی زیادہ اگر تقلید ہو رہی ہے، تو پھر عمران خان صاحب جس رستے پہ چل رہے ہیں اس کا ان کو فائدہ بھی مل رہا ہے، تو وہی راستہ پھر باقی سیاسی جماعتیں بھی اختیار کرنے لگی، اور پی ڈی ایم بھی جو پرسوں کرنے جا رہی ہے، تو عمران خان صاحب کی تقلید ہی میں یہ سب چیزیں ہو رہی ہے۔ اس وقت خطرناک صورتحال یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارے آئینی اور قانونی اداروں میں تفریق بہت واضح ہو چکا ہے۔ ماضی میں جب ایسی صورتحال بنتی تو عدلیہ کوئی ایسا مناسب فیصلہ صادر کرتی جو قابل قبول ہوتا اور بحران ٹل جاتا، یا پھر فوجی اسٹیبلشمنٹ بیچ میں پڑ جاتی اور ان کی ذریعے کچھ نہ کچھ سیاسی معاملات طے ہو جاتے۔ اب ہم نے دیکھا تھا کہ شروع میں اس فوجی اسٹیبلشمنٹ نے اپنے آپ کو سیاست سے دور رکھنے کی بھرپور کوشش کی، یا تاثر دینے کی بھرپور کوشش کی، لیکن اب جب ان کے تنصیبات پہ براہ راست حملہ ہوا، تو اب آج کی پریس ریلیز جو سامنے آئی ہے، اور اس سے پہلے ایس پی آر کی جو پریس ریلیز ہے جو 9 مئی کو بلیک ڈے سے تعبیر کر رہا ہے، تو اب اس میں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون سا ادارہ اور ان اداروں میں شامل کون سے افراد کس طرف ہے۔ عدلیہ میں بھی یہ پوزیشن بالکل واضح ہے، فوجی اسٹیبلشمنٹ میں بھی یہ پوزیشن اب بالکل واضح ہو چکی ہے، تو صورتحال بہت ہی گمبھیر ہے۔ اور اگر ان تمام صورتحال کے باوجود عمران خان صاحب کو حکومت ملتی ہے، تو پھر میرے پاکستانیوں کو حقیقی آزادی اور انقلاب مبارک ہو۔ پھر انقلاب آ چکا ہے، جو عمران خان صاحب کا جو نعرہ تھا وہ پھر سچ ثابت ہو چکا ہے، اگر اس کے باوجود عمران خان صاحب اقتدار میں آتے ہیں۔ لیکن مجھے حیرت اس بات پہ ہے، کراس لگ چکا ہے، جب ایک سیاستدان ایسی بات کرے تو پھر یقیناً اس کے لیے بھی تو آپ لیول پلینگ فیلڈ فراہم نہیں کر رہے نا؟
جی بالکل، میں لیول پلینگ فیلڈ ہی کی بات کر رہا تھا کہ نواز شریف صاحب کو پاناما پہ نکال کے اس وقت جو انتخابات کی جلدی ہے صرف اس وجہ سے ہے کہ ستمبر سے پہلے نواز شریف نہ آئے تاکہ وہ عمران خان صاحب کے مقابلے میں کوئی مشکل پیدا نہ کرے۔ صورتحال جو ہے گڑی ریورس ہو چکی ہے، وہی 2018 میں جو کچھ ستمبر اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے؟ ستمبر کی اہمیت، ستمبر ہمیشہ ہی ستمبر ہی ثابت ہوا ہے، اور آپ جانتے ہیں پھر بہت سارے لوگ مجھ سے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہاں اس وقت کیا ہونا جا رہا ہے۔ لیکن ستمبر سے پہلے نواز شریف صاحب کی غیر موجودگی میں الیکشن کروانا جو ہے وہ عمران خان صاحب کے حق میں ہے۔ اور ایک چھوٹی سی جو بات جو آپ نے عمران خان صاحب کے بارے میں کہ اچانک کیا ہوا ہے، جو سر پہ بالٹی رکھ کے اور ویل چیئر پہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تھے اور یہاں سے جو سینہ تان کے واپس نکلے ہیں، تو مجھے تو اس ڈوز کی سمجھ نہیں لگ رہی کہ وہ اچانک کیا ہوا کہ سر سے بالٹی بھی اتر گئی اور ویل چیئر جو ہے وہ بھی ناکارہ ہو گئی۔ یہ تو خوشائن بات ہے، لیکن اس وقت جو حالات ہیں سیاستدان اپنے اپنے مفادات کے حصار میں دکھائی دے رہے ہیں، لیکن اس تمام تر صورتحال میں پاکستان کا مفاد کہیں دور دب چکا ہے، تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ آج کے پروگرام سے ہمیں اجازت دیجیے، آپ سے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔